لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے دل دادا ہیں، آپ خلافت کے قائل ہیں، عصمت کے قائل ہیں، آپ بتائیے اگر ایسا ہی ان کا مرتبہ ہے تو ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال عام طور پہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، بچے ہمارے نہیں کرتے، ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے، ورنہ ہمارے بچوں کی مجال کہ ان کے دل میں یہ خیال آئے۔ ہم جب نکاح پڑھتے ہیں تو صرف ان کہتو قبیل تو نہیں کہتے، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں۔ احسار آئے تطہیر میں جو عقد ہوگا اس عقد کے نتیجے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آیت تطہیر کی تلاوت کیوں کرتے ہیں عقد کے وقت؟ حدیث قصہ، حدیث قصہ پہلے، پھر ان کہتو قبل تو، تاکہ جو نسل چلے پاکیزہ چلے، ایسی نسل وجود میں نہ آئے جس کے دل میں شک پیدا ہو۔ تو ہمارے بچے نہیں سوال کرتے، ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے منہ میں کوئی اپنی زبان رکھ دیتا ہے۔ بچے تو بچے، بچے تو بچے، بچے تو بچے چاہے کتنے ہی لمبے ہو جائیں۔ قد سے فیصلہ نہ کیا کیجئے کہ بچہ ہے کہ بوڑھا، قد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو کوئی ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتا ہے۔ اب بچے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی تھا تو مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کے دو جواب دیے تھے، دونوں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دونوں جواب واقعی ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو آپ سے کہے کہ مولا علی کا نام قرآن میں نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے، آپ اسے کہیے کہاں نہیں ہے۔ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہاں نہیں ہے قرآن میں نام علی؟ ہم اس قرآن کو قرآن نہیں جانتے جس میں نام علی نہ ہو، اور کسی مفتی میں جرأت ہو تو میری اس تقریر کو سن کے میرے خلاف کفر کا فتویٰ دے دے۔ یہ قرآن، اس میں بار بار نام علی آیا ہے بنص پیغمبر۔ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہاں یہ لفظ علی کا نام ہے، وہاں وہ لفظ علی کا نام ہے، وہاں وہ لقب علی کا لقب ہے۔ اب ہم پیغمبر کی بتائی ہوئی تفسیر کو اختیار کریں یا جناب والا کی تفسیر؟ پیغمبر نے کہا صراط مستقیم سے مراد علی، صالح المومنین سے مراد علی، پیغمبر نے کہا نبأ عظیم سے مراد علی۔ فہرست ہے پوری۔ صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، حبر الامہ، یعنی امت نے ان کو سب سے بڑا عالم تسلیم کر لیا، اور امت نے جس کو سب سے بڑا عالم تسلیم کیا اس کی شان کیا تھی معلوم ہے نا؟ کسی نے پوچھا کہ ابن عباس بہت بڑے عالم ہو، تمہاری نسبت علی سے کیا ہے؟ میری نسبت علی سے پوچھتے ہو؟ میں تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہی نہیں رکھتا۔
مگر اب یہ امت کا ظرف تھا کہ اسے قطرے سے بھی چھوٹا وجود سمندر نظر آیا۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی شان میں 500 آیتیں نازل ہوئیں۔ خود ائمہ اہل بیت سے روایت ہے کہ ربع قرآن ہماری شان میں ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں، میرا پرانا جملہ ہے، بارہا کا کہا ہوا کہ قرآن از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے۔ اگر کسی اور کا تذکرہ ہے تو بعنوان تشبیہ۔ شاعر سمجھتے ہیں کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے، اس میں تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ یہ قرآن پہلا جواب کیا ہے؟ جب کوئی کہے کہ علی کا نام نہیں، کہ یہ کہاں نہیں ہے، پورے اعتماد سے۔ یہ کوئی فن مناظرہ نہیں سکھا رہا ہوں آپ کو، پورے اعتماد سے کہ کہاں نہیں ہے نام علی۔ البتہ علی کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ان کا ایک ہی نام تھوڑی ہے۔ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کے نام بھی ہزاروں ہیں۔ جہاں جیسی مناسبت ہوتی ہے اس نام سے اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے، اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لفظ علی کے ساتھ بھی قرآن میں موجود ہے۔ مگر یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن سمجھ سکے، جو قرآن سمجھ سکے۔ سورہ مبارکہ زخرف جا کے پڑھیے گا، سورہ زخرف میں علی کا نام موجود ہے، علی کا نام موجود ہے۔ گزارش کروں گا، ابھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلا جواب یہ، جب کوئی کہے کہ نام نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے، جواب یہ کہاں نہیں ہے۔ مفروضہ، آپ مفروضہ قائم کریں، سوال قائم کریں اور جواب ہم سے طلب کریں، یہ کون سی منطق ہے؟ بے اساس سوال کا جواب ہم دیتے پھر۔ دوسرا جواب، جس حیثیت سے آپ چاہتے ہیں اس حیثیت سے نام اس لیے چھپا کر رکھا گیا تاکہ قرآن مجید کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت باقی رہے۔ قرآن کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، آئین میں کسی بھی عہدے کی شرطیں لکھی جاتی ہیں، کوالیفیکیشنز لکھی جاتی ہیں، کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بحث کو۔ کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں میں تو ادھر ہی سے آتا ہوں نا، تو میں نے اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے۔ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ابھی پورا نہیں پڑھا ہے، تھوڑا سا پڑھا ہے، لیکن بہرحال تقریباً کانسٹیٹیوشن کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ شرائط ہے، جس وقت تقسیم ہوا وزیر اعظم کون ہوگا، کون سا قلمدان کسے سونپا جائے گا، بڑے بڑے عہدے سب طے ہو گئے تھے، اور دو ہی پہ تو تقسیم ہوا تھا، کرسیوں ہی کا تو جھگڑا تھا، طے ہو چکا تھا۔ لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس ملک کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو ہوں گے۔ عہدے کی کوالیفیکیشنز یا کنڈیشنز، شرائط لکھ دی گئیں جس میں یہ صفات ہوں گی وہ وزیر اعظم ہوگا۔
ٹھیک ہے نا؟ یہ طے ہے کون ہوگا. جب کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا ہے اس وقت معلوم ہے کون ہوگا، لیکن اس میں نام نہیں ہوگا، صفتیں ہوں گی. اللہ نے قرآن مجید جب نازل کیا تھا اسی وقت معلوم تھا خاتم النبیین محمد ہوں گے، ان کے وسیع علی ہوں گے، ان کے بعد 12 امام ہوں گے. کون کون ہوگا سب معلوم ہے. مشیت، کتاب مشیت میں سب موجود، لوح محفوظ میں سب موجود، مگر اس قرآن میں صفتیں لکھ دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو تمہارا ولی، تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. اور وہ اب صفتیں شروع ہوئی، وہ ہے کون معلوم ہے، مگر صفتیں لکھی گئی. اور وہ جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرے، وہ جو زکات دے، زکات یوں ہی نہ دے، حالت رکوع میں زکات دے. اب جس میں یہ کوالٹیز مل جائے وہ ولی اللہ ہوگا، ہے نا؟ اور بات اگر ایک ہی کی ہوگی تو الذی ہوگا، الذین نہ ہوگا. الذی یعنی ایک، الذین جمع ہے. پیغمبر کے بعد سلسلہ قیامت تک رہنا ہے امامت کا، اس لیے صرف الذی نہیں کہا گیا، الذین کہا گیا. واضح ہے؟ تو دونوں حیثیتوں سے جواب ذہن میں رہے کہ علی کا نام ہے، ہر سورے میں ہے. کوئی سورہ نہیں ہے جس میں ذکر علی نہ ہو. جس سورے میں بسم اللہ نہیں ہے اس میں بھی ذکر علی درج